رات کے پچھلے پہر اچانک لالی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ کمرے کے دروازے کے سامنے دیور حسب معمول اپنی چارپائی پر لیٹا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کراہ رہا تھا۔ لالی کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، مگر جب دیور مسلسل کراتا رہا تو وہ اٹھ کر اس کے پاس گیا۔ دیور بستر پر اوندھا پڑا تھا۔ لالی اس کے سراہنے بیٹھ گیا اور دھیرے دھیرے اس کا سر دبانے لگا۔ دیور نے اسے منع نہیں کیا، نہ گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ بے حال پڑا کراہتا رہا۔ لالی نے اس کی قمیض کا دامن اٹھایا، لالٹین کی مدھم روشنی میں دیکھا۔ دیور کی پیٹھ پر ہنٹر کی مار سے نیل پڑ گئے ہیں۔ کھال جگہ جگہ سے پھٹ گئی ہے، زخموں سے خون نکل کر جم گیا ہے۔ لالی پریشان ہو کر بولا، اوئے ربا، میاں صاحب نے تو سچ مچ تیری چمڑی ادھیڑ ڈالی، کیسے لمبے لمبے لاس پڑے ہیں۔ دیور خاموش لیٹا، رک رک کر کراتا رہا۔ لالی ذرا دیر دیور کی زخمی پیٹھ تکتا رہا، پھر اٹھا، کمرے کے اندر گیا، کونے میں رکھی ہوئی وسکی کی بوتل اٹھائی اور دیور کے پاس آ گیا۔ اس نے بوتل کھولی، تھوڑی سی وسکی ہتھیلی پر ڈالی اور اسے دیور کے زخموں پر آہستہ آہستہ لگایا۔ وسکی لگتے ہی دیور نے تکلیف سے بل بلا کر ہائے کی۔ لالی نے اس کا سر پیار سے تھپک کر نرم لہجے میں کہا، صبر کر، ذرا دیر میں چنگا ہو جائے گا۔ دیور نے مزاحمت نہیں کی، کراتا رہا اور گہری گہری سانس بھرتا رہا۔ لالی چپ چاپ بیٹھا اس کی پیٹھ پر وسکی لگاتا رہا۔ وہ اپنی چوٹ اور زخموں کا علاج بھی اسی طرح کرتا تھا۔ یہ نسخہ اس نے انور ڈشکرے سے سیکھا تھا۔ ان دنوں انور اس کے گروہ کا سرغنہ تھا۔ وہ لمبا چوڑا قوی ہیکل جوان تھا، لگتا بھی ڈشکرا تھا۔ لالی دیور کی پیٹھ کے زخموں پر ہولے ہولے وسکی لگاتا رہا۔ دیور کچھ دیر تو بے قرار ہو کر ادھر ادھر گردن ہلاتا رہا۔ رفتہ رفتہ زخموں کی ٹیس کم ہوتی گئی۔ سکون ملا تو اس نے کراہنا بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ سو گیا۔ لالی اس کے قریب خاموش بیٹھا رہا۔ دیور منہ اوندھا کیے پیٹ کے بل بے سد پڑا رہا۔ اس کا ریوالور تکیے کے نیچے رکھا تھا۔ لالی نے اسے دیکھا اور چند لمحوں تک دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ہاتھ کی صفائی دکھائی، چمڑے کے ہوسٹر سے نہایت ہوشیاری سے ریوالور نکالا، اسے گھما پھرا کر دیکھا۔ دیور کو مطلق خبر نہ ہوئی۔ لالی آہستہ سے نیچے اترا اور چند لمحوں تک دیور کے سراہنے چپ چاپ کھڑا رہا۔ ہر طرف گہرا سناٹا چھایا تھا۔ لالی نے وہیں کھڑے کھڑے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا۔ دیور گہری نیند سو رہا تھا اور اس کا ریوالور لالی کے ہاتھ میں تھا۔ وہ دبے دبے قدموں چلتا ہوا غلام گردش کے دروازے پر پہنچا۔ اس نے ہولے سے دروازہ کھولا۔ سامنے نیلگون روشنی میں سیاہ السیشن بیٹھا تھا۔ لالی کو دیکھتے ہی منہ پھاڑ کر غرایا۔ لالی نے جھٹ غلام گردش کا دروازہ بند کر دیا، الٹے قدموں واپس ہوا۔ دیور کے سرہانے پہنچ کر اس نے جس ہوشیاری سے ریوالور نکالا تھا اسی ہوشیاری سے ہولسٹر میں رکھ دیا۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ دوسرے دن چڑھے درزی کرتا اور شلوار سی کر لے آیا۔ لالی نے غسل کیا، نیا لباس پہنا اور دوپہر کو دیور کے ہمراہ تہخانے کے دروازے پر پہنچا۔ اندر گیا، الماری سے سرنج نکالی، اس میں دوا بھری اور ریاض کے قریب پہنچ گیا۔ لالی نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ بات کرتا بھی تو لالی نہ بولتا۔ وہ یہی طے کر کے تہخانے میں گیا تھا۔ ریاض بھی خاموش رہا، مگر جب لالی نے جھک کر اس کی کمر میں انجیکشن لگایا تو ریاض نے سرگوشی کی، بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جا، آج رات تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ لالی کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے بوڑھے ریاض کو دیکھا، مگر زبان سے کچھ نہیں کہا۔ ریاض نے گردن اٹھا کر زینے کی جانب دیکھا اور لالی کے چہرے کے قریب منہ لا کر بولا، پچھلی رات حیات اور دیور یہاں آئے تھے، انہوں نے تیری لاش دفن کرنے کے لیے قبر کا نشان بھی ڈال دیا ہے، وہ دیکھ۔ اس نے انگلی اٹھا کر ایک طرف اشارہ کیا۔ لالی نے دیکھا، آتش دان سے ذرا ہٹ کر دیوار کے پاس
فرش تازہ تازہ اکھڑا ہوا ہے۔ لالی پریشان ہو گیا۔ وہ بدستور خاموش رہا۔ ریاض مدھم لہجے میں اس طرح بولنے لگا جیسے بڑبڑا رہا ہو۔ ٹھیک 12 بجے رات کو بنگلے کی تمام بتیاں بجھ جائیں گی، ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا۔ پھر رات کے سناٹے میں حیات کے السیشن کے زور زور سے بھونکنے کی خوفناک آواز ابھرے گی۔ جب بتیاں دوبارہ جلیں گی تو ایک لاش یہاں آئے گی۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے۔ میاں ریاض محمد وٹو ٹھہر ٹھہر کر بول رہا ہے۔ ایک لاش، دوسری لاش، تیسری لاش، اور اب چوتھی لاش آنے والی ہے۔ اس نے نظر بھر کر لالی کا چہرہ دیکھا۔ ابھی تو میرے سامنے زندہ بیٹھا ہے، جب رات آدھی ہو جائے گی تو خون میں لتڑی لاش بن جائے گا۔ دیور لاش اٹھائے کپڑوں کی طرح جھکا جھکا زینے سے نیچے اترے گا۔ اس کے پیچھے حیات ہوگا۔ دیور لاش ایک طرف ڈال دے گا، پھر نہ تو رہے گا نہ لاش۔ یہ کہتے کہتے بوڑھے کے چہرے پر وحشت طاری ہو گئی۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ ٹھٹھا مار کر زور سے ہنسا۔ لالی کا تمام جسم ستار کے تاروں کی مانند جھنجھنا اٹھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے انجیکشن لگایا اور بوڑھے ریاض کی جانب دیکھے بغیر جلدی سے اٹھا۔ مگر جب سرنج الماری میں رکھ رہا تھا تو اس نے سیڑھیوں پر آہٹ سنی۔ اس نے گھبرا کر دیکھا۔ حیات محمد سیڑھیوں سے اتر کر نیچے پہنچ چکا ہے۔ اس نے تیکھی نظروں سے لالی کو دیکھا۔ تو نے انجیکشن لگا دیا؟ جی صاحب۔ کیا تو آج مقررہ وقت سے پہلے یہاں نہیں آ گیا؟ مجھے نہیں معلوم جی، لالی نے آہستہ سے کہا۔ مجھے تو دیور جب اشارہ کرتا ہے میں اس کے ساتھ آ جاتا ہوں۔ میاں حیات محمد نے مزید بات چیت نہیں کی۔ اس نے بوڑھے ریاض محمد کی طرف دیکھا۔ وہ زمین پر سکڑا سکڑایا آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ حیات نے لالی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ لالی اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ دونوں تہہ خانے سے باہر آئے۔ دروازے پر دیور بت بنا کھڑا تھا۔ حیات محمد نے اس سے بھی بات نہیں کی۔ دیور نے تہہ خانے کا دروازہ بند کر کے قفل لگایا اور لالی سے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ میاں حیات محمد وٹو صوفے پر خاموش بیٹھا رہا۔ السیشن اس وقت بھی اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ وہ گردن اٹھائے لالی اور دیور کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں آگے بڑھے اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر چلے گئے۔ کمرے میں پہنچ کر لالی نڈھال ہو کر بستر پر گر گیا۔ تھوڑی دیر بعد مائی جنتے کھانا لے کر آ گئی۔ لالی نے کھانا رغبت سے نہیں کھایا۔ ذہنی طور پر اس قدر پریشان تھا کہ کھانا کھایا ہی نہ گیا۔ وہ پھر لیٹ گیا لیکن نیند نہیں آئی۔ وہ بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا اور سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے جتنی بار باہر نظر ڈالی ہر بار دیور کو اسٹول پر بیٹھے ہوئے پایا۔ وہ اس وقت ڈھیلا ڈھالا سفید کرتا پہنے ہوئے تھا۔ دھوتی بھی اجلی تھی اور اس کا چوڑا کنارہ سرخ تھا۔ کندھے پر پرنا پڑا تھا جس سے وہ بار بار منہ پہنچتا۔ پیروں میں نئی گامے شاہی جوتی تھی۔ بالوں میں تیل پڑا تھا اور بیچ سے مانگ نکال کر لمبے لمبے پٹے قاعدے سے جمائے گئے تھے۔ وہ خوب بند سنور کر بیٹھا تھا۔ لالی اسے دیکھتا تو وحشت ہوتی، بے چینی بڑھ جاتی۔ دن اسی بے چینی میں گزر گیا۔ سورج غروب ہو گیا۔ کمرے میں شام کا دھندلکا پھیلنے لگا۔ دیور نے لالٹین روشن کی۔ لالی کے کمرے میں آیا مگر اس نے لالی سے نظر نہ ملائی۔ چپ چاپ لالٹین رکھ کر چلا گیا۔ لالی دیوار سے سر ٹکائے چار پائی پر خاموش بیٹھا رہا۔ اندھیرا بڑھتا گیا۔ رات ہو گئی۔ مائی جنتے کھانا لے کر آئی اور لالی کے سامنے رکھ کر ہوا کے جھونکے کی مانند باہر چلی گئی۔ لالی نے کھانا نہیں کھایا۔ دیور نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ اسٹول پر خاموش بیٹھا رہا۔ رات کا ایک پہر گزر گیا۔ سناٹا گہرا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دیور اپنی جگہ سے اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ لالی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نظر بھر کر دیکھا اور لمحے بھر تک آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ دیور نے مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا اور بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔
لالی چارپائی سے نیچے اترا مگر دیور اس کے پاس نہ آیا۔ اس نے جھک کر وسکی کی بوتل اٹھائی، اسے کھولا اور منہ سے لگا کر گٹا گٹ کئی گھونٹ چڑھا گیا۔ اس نے بوتل لالی کی طرف بڑھا دی۔ لالی نے بوتل ہاتھ میں لے لی۔ وہ کچھ دیر بوتل ہاتھ میں لیے خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے بھی بوتل منہ سے لگائی اور تھوڑی سی وسکی پی کر بوتل دیور کو واپس دے دی۔ انہوں نے کھڑے کھڑے بوتل خالی کر دی۔ دیور دیسی شراب کا ادھا بھی اٹھا لایا۔ دونوں فرش پر بیٹھ کر پینے لگے۔ ادھا بھی خالی ہو گیا۔ وسکی اور ٹھرے نے مل کر نشے کو کریلا اور نیم چڑھا بنا دیا۔ لالی نے کھانا اٹھا کر دیور کے سامنے رکھ دیا۔ دونوں کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے کھاتے نہ جانے کیا سوچ کر دیور بطخ کی طرح کیں کیں کر کے ہنسنے لگا۔ لالی نے خمار آلود نظروں سے دیور کو دیکھا اور وہ بھی ہنسنے لگا اور ہنستے ہنستے بولا، ہنس لے پیارے ہنس لے، مینوں پتا تو کیوں ہنس رہا ہے۔ دیور نے گردن اونچی کی، لالی کو چپتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ لالی ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے انگلیوں میں دبا ہوا نوالا پلیٹ میں ڈال دیا اور اونچی آواز سے بولا، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ بوڑھے ریاض نے مجھے یہی بتایا، کیا یہ سچ ہے؟ دیور نے اس کی بات سن کر کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، نظریں نیچی کر کے کھانا کھانے لگا۔ لالی کہتا رہا، تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے مجھے نہیں معلوم، پر تجھے یہ ضرور بتا دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا تو کل رات تجھے قتل کر دیتا۔ میں نے تیرا پستول نکال لیا تھا، پھر جیسے نکالا تھا ویسے ہی اسے رکھ بھی دیا، تجھے بالکل پتہ نہیں چلا، تو بے خبر سو رہا تھا۔ دیور نے نظریں اٹھا کر لالی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ دیکھ کیا رہا ہے؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ لالی نے ہلکا سا قہقہا لگایا، نشے کی جھونک میں جھوم کر بولا، پر یار میں تجھے کیسے قتل کرتا؟ تجھ پر مجھے غصہ ہی نہیں آیا۔ جب تک غصہ نہ آئے کوئی کسی کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ کبھی تو نے یہ بات سوچی؟ پر تو سوچتا ہی کب ہے؟ لالی ہنسنے لگا۔ دیور نے کھانا چھوڑ دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لالی نے اسے ٹوکا، میری بات تو سن، لیکن دیور نے اس کی جانب مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ لالی دیر تک بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا مگر وہ واپس نہیں آیا۔ لالی اٹھ کر دروازے تک گیا۔ اس نے گردن باہر نکال کر دیور کے کمرے میں دیکھا۔ دیور وہاں بھی نہیں تھا، نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ لالی کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر گھوپ اندھیرا تھا اور لالی کے ذہن میں بہت سی بتیاں جل رہی بجھ رہی تھیں۔ تیز نشے کا ریلا سمندر کی سرکش موجوں کی مانند بار بار امٹتا اور جھاگ بن کر بکھر جاتا۔ ایک بار زور کا ریلا آیا۔ لالی نے لڑکھڑا کر کھڑکی کی سلاخیں دونوں ہاتھوں سے تھام لی، انہیں پوری قوت سے کھینچا۔ کئی بار زور آزمائی کی مگر سلاخیں نہیں ہلیں۔ لالی ہانپنے لگا اور جھومتا ہوا بستر پر جا کر دراز ہو گیا، لیکن قرار نہ آیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دیور ابھی تک غائب تھا۔ وقت قطرہ قطرہ بن کر رات کے سناٹے میں تحلیل ہوتا گیا۔ لالی نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی، 11 بج رہے تھے۔ یہ تہہ خانے میں جانے اور انجیکشن لگانے کا وقت تھا۔ لالی اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اب دیور کو واپس آ جانا چاہیے تھا۔ کئی منٹ گزر گئے، دیور نہیں آیا۔ لالی برآمدے میں خاموش کھڑا رہا اور وہیں کھڑے کھڑے اس نے بنگلے سے فرار ہونے کا ایک بار پھر تہیہ کیا اور وہ اس راہداری کی جانب بڑھا جس سے گزر کر وہ کچھ عرصے قبل دیور کے ہمراہ باغ میں پہنچا تھا۔ راہداری میں اندھیرا تھا۔ لالی لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھتا گیا اور دیوار کا سہارا لیتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا۔ اس نے ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ لالی نے دروازہ آہستہ سے ہلایا۔ دروازہ تو نہ کھلا، البتہ باہر سے کسی کی کھنکار ابھری۔ لالی سہم کر رہ گیا۔ وہ سنبھل کر قدم رکھتا ہوا واپس ہوا۔ وہ ایک بار پھر برآمدے کے سامنے کھڑا تھا۔ دیور وہاں نہیں تھا۔ لالی برآمدے کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہرا۔ غلام گردش کی جانب بڑھا اور اندر داخل ہو گیا۔ غلام گردش میں گہرا سناٹا تھا۔ وہ اس کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا جس میں داخل ہو کر تہہ خانے میں جاتا تھا۔
اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، اندر جھانکا۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ وہ چپ چاپ کمرے میں چلا گیا۔ اسے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ تہہ خانے کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ کھلے دروازے کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا، پھر جھومتا جھامتا اندر داخل ہو گیا۔ زینے سے نیچے اتر کر اس نے دیکھا بوڑھا ریاض محمد وٹو دھندلی روشنی میں فرش پر لیٹا ہے۔ لالی نے الماری سے سرنج نکالی اور انجیکشن لگانے کے لیے ریاض کے قریب پہنچ گیا۔ ریاض چت لیٹا تھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے چھت تک رہا تھا۔ اس کا منہ کھلا تھا، زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ ایک کان اور رخسار کا نچلا حصہ خون سے لت پت تھا، فرش پر بھی خون پھیلا تھا۔ زنجیر اور اس میں لگے ہوئے لوہے کے گولے پر بھی گاڑھا گاڑھا خون تھا۔ لالی نے گھبرا کر میاں ریاض محمد کو جھنجھوڑا۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ لالی کو ایسا محسوس ہوا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا۔ اسے اپنے چاروں طرف خطرہ منڈلاتا محسوس ہوا۔ وہ سرنج وہیں چھوڑ کر گھبرایا ہوا تیزی سے زینے کی جانب لپکا، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا، دروازے سے گزر کر باہر آیا۔ کمرہ ابھی تک خالی تھا۔ لالی جلدی سے کمرے کا دروازہ کھول کر غلام گردش میں پہنچ گیا۔